السلام علیکم۔ ورلڈ وائڈ نیوز میں خوش آمدید۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد۔ سپریم کورٹ فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ اٹارنی جنرل عثمان منصور کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ معاملہ بہت تکنیکی تھا۔ پہلے آج کا حکم نامہ پڑھ کر سناؤں گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 10/5 کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے ایکٹ کی مخالفت کی، جبکہ باقی ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شق 7 اور 8 مسترد کر دی، جس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی، جسٹس سردار طارق اور جسٹس منصور سمیت 7 ججوں نے ماضی سے اطلاق کی حمایت کی۔ اس کے علاوہ فل کورٹ نے 9/6 کے تناسب سے از خود نوٹس 184(3) کے کیسز اپیل کے حق کی شق کو برقرار رکھا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے اپیل کے حق کی مخالفت کی۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو گیا۔ لگاتار 3 دن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت ہوئی۔ اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا، پھر فیصلہ سنایا گیا۔ آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آپ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اس قابل سماعت ہونے پر دلائل دے چکا ہوں۔ 3 سوالات اٹھائے گئے تھے جن کا جواب دوں گا۔ میں آرٹیکل 191 اور عدلیہ کی آزادی کی بات کروں گا۔ پارلیمنٹ کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کے سوال پر دلائل دوں گا۔ اپیل کا حق دیے جانے پر دلائل دوں گا اور فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے سوال پر بھی دلائل دوں گا۔ منصور عثمان کا کہنا تھا آرٹیکل 14، 20، 22 اور 28 میں درج بنیادی حقوق پر عمل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی کو قانون کے ذریعے ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 191 سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ملتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191 میں لا کا لفظ باقی آئینی شقوں میں اس لفظ کے استعمال سے مختلف ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کا کہنا تھا سنگین غداری کے قانون اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں قانون سازی کا اختیار آئینی شقوں سے لیا گیا۔ ان قوانین میں پارلیمنٹ نے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پر انحصار نہیں کیا تھا۔ جب سے آئین بنا ہے آرٹیکل 191 میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ آرٹیکل 191 میں ترمیم نہ ہونا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ آرٹیکل 191 میں قانون کا لفظ موجود ہے جس کے تحت ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر لا بنا۔ اٹارنی جنرل جسٹس منیب اختر نے کہا 1956 کے آئین کے مطابق رولز کی منظوری صدر یا گورنر جنرل کی تھی۔ آپ کے مطابق پارلیمنٹ کو رولز میں رد و بدل کی اجازت ہے۔ آپ کی دلیل مان لی جائے تو اس سے پہلے سپریم کورٹ رولز کی منظوری پارلیمنٹ نے کیوں نہیں دی؟ اٹارنی جنرل عثمان انور کا کہنا تھا اختیار استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ختم ہو گیا۔ پارلیمنٹ کا آرٹیکل 191 میں ترمیم نہ کرنے کا مطلب اپنا اختیار سرنڈر کرنا نہیں۔ آرٹیکل 191 میں قانون کا لفظ موجود ہے جس کے تحت ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر لا بنا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے۔ لا کا لفظ آئین میں 200 بار استعمال ہوا تو کیا اس کا ایک ہی مطلب ہوگا؟ جس پر عثمان انور کا کہنا تھا قانون یا تو پارلیمنٹ بناتی ہے یا پھر جج میڈ لا ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا آرٹیکل 8 کہتا ہے ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی حقوق واپس لے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا آرٹیکل 191 کے تحت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی۔ صوبائی اسمبلی کیوں یہ قانون سازی نہیں کر سکتی؟ جسٹس منیب اختر جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا اصل سوال تو عدلیہ کی آزادی کا ہی ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا یہ ایکٹ عدلیہ کی آزادی کو سلب کر رہا ہے یا بڑھا رہا ہے؟ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا اختیارات کی تقسیم کے اصول عدلیہ کی آزادی کے نکات پر دلائل میں ان سوالات کے جواب دوں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ جسٹس اطہر نے ریمارکس دیے مسٹر اٹارنی جنرل یہ لفظ صرف لا نہیں سبجیکٹ ٹو لا ہے، جبکہ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا آرٹیکل 191 مختلف اور باقی جن آرٹیکلز کا حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ مختلف ہیں۔ جن آرٹیکلز کا حوالہ آپ نے دیا ہے وہ بنیادی حقوق ہیں۔ آرٹیکل 192 میں لا کا مطلب ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو انٹری 58 سے نکلتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کیوں یہ قانون سازی نہیں کر سکتی؟ ان معاملات میں مشکلات ہیں، ون سائز فٹس آل نہیں چل سکتا یہاں پر۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا یہ کیوں نہیں کہتے آئین سازوں نے پارلیمنٹ یا لا کا لفظ دانستہ استعمال کیا ہے۔ آئین سازوں نے آئین کو جاندار کتاب کے طور پر بنایا ہے جو وقت پڑھنے پر استعمال ہو سکے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرٹیکل 191 میں قانون کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا آرٹیکل 191 میں قانون کا مطلب ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی لیا جائے گا۔
آئین سازوں کی نیت سے کہیں واضح نہیں کہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز بدل سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن۔ جسٹس منیب اختر نے کہا ایکٹ آف پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کا بھی ہو سکتا ہے، کیا صوبے اپنی ہائی کورٹ کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ جبکہ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا آئین ساز یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز تب تک بنائے جب تک کوئی قانون سازی نہیں ہو جاتی۔ آئین سازوں کی نیت سے کہیں واضح نہیں کہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز بدل سکتے ہیں۔ جسٹس اختر کا کہنا تھا کیا سپریم کورٹ رولز 1980 لاء ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورٹ رولز 1980 آرٹیکل 191 میں لکھے الفاظ لاء میں نہیں آتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ عدالتی فیصلوں کی پابندی اور ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ جبکہ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے رولز قانون ہیں، اگر یہ قانون ہیں تو سپریم کورٹ رولز لاء میں کیوں نہیں آتے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز 1980 لاء ہیں، لیکن آرٹیکل 191 میں درج لفظ لاء کے اندر نہیں آتے۔ جبکہ جسٹس منیب اختر نے عثمان منصور سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ غیر معمولی بات کر رہے ہیں، آپ میری دلیل تو سمجھیں۔ جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہہ دیں سپریم کورٹ کے آخری رولز 1980 میں بنے تو مطلب پارلیمنٹ 43 سال سوتی رہی۔ جسٹس مظاہر نقوی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا ایگزیکٹو اور پارلیمان کے رولز قانون کا درجہ رکھتے ہیں، رولز قانون ہوتے ہیں، لیکن یہ آرٹیکل 191 میں استعمال شدہ لفظ قانون نہیں کہلائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا آپ نے بحث کسی اور بنیاد پر شروع کی تھی، اگر آپ اپنے دلائل ہی جاری رکھتے تو یہ مشکل کھڑی نہ ہوتی، کچھ سوالات کے ہاں یا نہ میں جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا آپ کے مطابق رولز عام طور پر قانون ہوتے ہیں تو عدالت لفظ قانون کی تشریح کس اصول پر کرے گی؟ جبکہ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا 1956 کے رولز آئین کی کون سی شق کے مطابق بنے تھے؟ جسٹس مظاہر نقوی نے پوچھا سپریم کورٹ کے آخری رولز 1980 میں بنے تو مطلب پارلیمنٹ 43 سال سوتی رہی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے پوچھا پارلیمنٹ کا ریکارڈ لائے ہیں آپ، اس ایکٹ پر بحث ہوئی تھی یا نہیں؟ جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا پارلیمنٹ کا ریکارڈ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا ایک میں پارلیمنٹ کا مسئلہ از خود نوٹس یا آرٹیکل 184(3) سے متعلق طریقہ کار بنانا تھا۔ پارلیمنٹ نے ایک میں از خود نوٹس سے نکل کر ہر طرح کے کیس کے لیے ججز کمیٹی بنا دی، ایک دم سے ساری چیزیں اوپر نیچے کرنا پارلیمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کے اختیار استعمال کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، اگر غلطیاں سپریم کورٹ میں ہیں تو پارلیمنٹ کی بھی ہیں، جو مسئلہ تھا پارلیمنٹ اسے ٹھیک کرتی۔ ہم آئینی ادارے پارلیمنٹ میں مین میخ نکال رہے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمان ہماری دشمن نہیں ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، ہم بار بار بھول جاتے ہیں دنیا مل کر چلتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ادارے کو منفی سوچ سے کیوں دیکھتے ہیں، جیو اور جینے دو کا اصول اپنانا ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا اٹارنی جنرل قانون غلط ہے، یہ درخواست گزاروں کو ثابت کرنا ہے، آپ یہ بتائیں قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس پاکستان نے کہا پارلیمنٹ چاہتی تو ایک قدم آگے جا سکتی تھی، پارلیمنٹ نے عدالت پر اعتماد کیا کہ ہم اپنے معاملات کیسے چلائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ نے اختیار سماعت بڑھایا نہیں بلکہ تخلیق کیا، کیا بطور سپریم کورٹ ہم ایسا کر سکتے ہیں جس کا اختیار نہیں تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جب ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی اور ایک جابر نے حقوق سلب کر لیے تھے تو اس وقت کوئی نہیں بولا، اور اب جب پارلیمان نے قانون سازی کی تو سوالات ہو رہے ہیں۔ یہاں سپریم کورٹ کو مزید اختیار دیا جا رہا ہے، اگر نہیں پسند آ رہا تو کالعدم قرار دے دیجیے گا۔ اٹارنی جنرل عثمان منصور کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ گزشتہ سماعت میں کیا ہوا؟ گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس منیب اختر میں نوک جھونک ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ آرٹیکل 191 میں لفظ لاء کا مطلب ہے وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے، سپریم کورٹ رولز میں الفاظ کی تعریف کا الگ سے سیکشن ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں مسٹر صدیقی، آپ صرف اپنے دلائل پر توجہ دیں، 4 سماعتوں سے کیس سن رہے ہیں اور کئی کیس التوا میں ہیں، میری ساتھی ججز سے درخواست ہے اپنے سوالات روک کر رکھیں، بینچ میں ہر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے لیکن وکیل کی کوئی دلیل پوری تو ہونے دیں، 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا، اگر آپ ہر سوال کا جواب دیں گے تو آپ کے دلائل مکمل نہیں ہو سکیں گے، باقی تمام کیس چھوڑ کر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز میں لاء کی تعریف درج ہے، صرف یہ بتا دیں آرٹیکل 191 میں لاء کا مطلب کیا ہے؟ جسٹس منیب کے سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجیے گا، وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہوں گے دے گا۔ اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل دلائل تو مکمل کریں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل صدیقی اپنے دلائل مکمل نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ یہی کیس سنتے رہیں گے، اس لیے آپ پہلے اپنے دلائل مکمل کریں۔
اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں اور یہ میرا استحقاق ہے کہ میں سوال پوچھوں۔ مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ پیر کے دن پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کی سماعت۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے۔ اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اس لیے مریض کو مرنے دے گا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے، لیکن ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت پیر سے شروع ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی، نہ ہی رولز بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ موجودہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے بااختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آئین تو پہلے ہی سپریم کورٹ کو پابند کرتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق رولز بنائے، جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، وقت کم ہے، جلدی سے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ سبجیکٹ ٹو لاء کو نکال دیں تو رولز بنانے کے اختیار پر کیا فرق پڑے گا؟ آئین سپریم کورٹ کو قانون کے مطابق رولز بنانے کے لیے بااختیار بناتا ہے، بات ختم۔ جسٹس اعجاز الحسن۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے اپنے دلائل میں کہا کہ آئین سے آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے الفاظ ہٹا دیے جائیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، بس ٹھیک ہے، جواب آ گیا، اگلے نقطے پر جائیں۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 191 میں کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کر سکتی ہے، تو ٹھیک تھا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، ایک اور سوال ہے، کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اختیار سے تجاوز کر کے قانون بنا سکتی ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا آئین کسی بھی ادارے کو آئینی حدود کا پابند کہاں بناتا ہے۔ آئین سپریم کورٹ کو آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے لیے بااختیار بناتا ہے، بات ختم۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار دیا جو اس نے استعمال کیا، کیا اس کے بعد قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو بدلا جا سکتا ہے؟ عابد زبیری نے کہا، جب سپریم کورٹ نے رولز بنا لیے تو انہیں قانون کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، آج سماعت مکمل کرنا ہے، میں وکلاء کو سننا چاہتا ہوں۔ جج صاحبان اپنے فیصلے میں جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، ہمارا لیول اتنا نہ گرائیں کہ نیو جرسی کی عدالتی فیصلے کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ بار سے مکالمہ۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے لیے پابند کرنے کا مطلب ہے موجودہ قانون کے مطابق رولز بنیں گے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، ہم آج یہ کیس سن رہے ہیں اور ہمارے ادارے میں کیسز کا بوجھ بڑھ رہا ہے، آج کیس کو ختم کرنا ہے، اپنے دلائل 11 بجے تک ختم کریں۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ آپ نے تحریری دلائل جمع کرائے تھے، جس پر عابد زبیری نے بتایا کہ ابھی اپنا تحریری جواب جمع کرایا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، عدالت نے پہلے سے تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیا تھا، اتنے سارے کاغذ ابھی پکڑا دیے، کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کیس کی سماعت میں تحریری جواب جمع کراؤ؟ ہر بات میں امریکی اور دوسری عدالتوں کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں بھی بتائیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا، نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، کم از کم امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو حوالہ دیں، ہمارا لیول اتنا نہ گرائیں کہ نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں، یہ تو فیصلہ بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے آفس کو پارلیمنٹ نے بیکار کر دیا، وکیل درخواست گزار۔ وقفے کے بعد کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار عامر صادق کے وکیل عدنان نے اپنے دلائل میں کہا کہ پارلیمنٹ کو بذریعہ ایک سپریم کورٹ رولز بنانے کا اختیار نہیں، آئین سازوں نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے ضابطوں میں رد و بدل کا اختیار دانستہ نہیں دیا۔ چیف جسٹس کے آفس کو پارلیمنٹ نے بیکار کر دیا۔ سپریم کورٹ دو بنیادوں پر کھڑی ہے، ایک چیف جسٹس اور دوسری باقی ججز۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، چیف جسٹس کو جہاں اختیارات دیے گئے وہ آئین میں درج ہیں، چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے سوا کہاں تنہا اختیارات دیے گئے؟ جس پر وکیل عدنان نے کہا، آئین کہتا ہے چیف جسٹس خود بغیر کسی مشاورت کے بینچز بنا سکتا ہے، اگر دو ججز کہتے ہیں اگلے ہفتے سے بینچ نہیں بنانے، صرف چیمبر ورک کرنا ہے، تو چیف جسٹس کے اختیارات بیکار ہوں گے۔ جسٹس اطہر نے کہا، آپ ابھی تک مستقبل کا بتا رہے ہیں، ابھی اس قانون سے آپ کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے؟ آپ ہمارے سامنے اپنے کون سے بنیادی حق کا دفاع کر رہے ہیں؟ وکیل عدنان خان نے کہا، پارلیمنٹ کو قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں، اس سے تمام بنیادی حق متاثر ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے انصاف تک رسائی کے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہوئی۔ ایکٹ میں فوری مقرر مقدمات کا طریقہ کار دے کر سپریم کورٹ کی تصدیق کی گئی۔ قانون یا شریعت کی روح میں کہاں درج ہے کہ قاضی کا فیصلہ آخری ہوگا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، ہم پہلے بھی کیس مقرر کرنے کے لیے اپنا دماغ استعمال کیا کرتے تھے، میں نے تو پہلے ہی کیس مینجمنٹ کمیٹی کو کیسز کے تقرر کا اختیار دیا ہے، کیا میں نے کیس مینجمنٹ کمیٹی بنا کر آئینی خلاف ورزی کی؟ جسٹس اطہر نے کہا، پشاور ہائی کورٹ کے حراستی مراکز سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل 4 سال سے زیر التوا ہے، اہم کیسز کے مقرر نہ ہونے پر قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا، اگر میں حراستی مراکز سے متعلق کیس مقرر نہیں کرتا تو آپ کے پاس کیا حل ہوگا؟ وکیل عدنان خان نے کہا، مشاورت اچھی چیز ہے، چیف جسٹس اپنے ساتھیوں میں کسی سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں،
اس قانون میں کئی مشاورت کا لفظ درج نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کوئی ایسا قانون یا شرعی قانون ہے کہ اپیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا قانون یا شریعت کی روح میں کہاں درج ہے کہ قاضی کا فیصلہ آخری ہوگا؟ کوئی حوالہ دے دیجیے۔ جس پر وکیل نے اپنے دلائل کا اختتام کرتے ہوئے کہا میں ریفرنس جمع کرا دوں گا۔ چیف جسٹس اور درخواست گزار کے وکیل کے درمیان تلخ کلامی۔ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلایا تو امتیاز صدیقی نے دلائل کے لیے وقت نہ دینے پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر چیف جسٹس اور وکیل امتیاز صدیقی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل امتیاز صدیقی نے کہا آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہمیں سنیں گے پھر اٹارنی جنرل کو سنیں گے، ہمیں نہ سننا ناانصافی ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہاں لکھا ہے حکم نامے میں کہ آپ کو ابھی سننا ہے؟ جس پر امتیاز صدیقی نے جواب دیا آپ ہمارے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کوئی بات کرنے کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا پچھلی سماعت کا تمام ججز کے دستخط کے ساتھ حکم نامہ جاری ہوا تھا، حکم نامے میں درج ہے امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے اور وہ مزید دلائل دینا نہیں چاہتے۔ جس پر امتیاز صدیقی نے کہا میرے ساتھی خواجہ طارق رحیم آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت نہیں آئے، خواجہ طارق رحیم نے آپ کو پیغام پہنچانے کا کہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیے، جس پر وکیل امتیاز صدیقی واپس نشست پر براجمان ہو گئے۔ Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel.